السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردوں سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے دوبارہ صبح میں نئی زندگی دیا۔ معلوم نہیں انسان کب تک رہے گا، کب اللہ کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک سانس لیے ہے، دوسری سانس کا اعتبار نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری سانس میں موت کا فرشتہ آ کر کھینچ لے کر چل جائے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کب پھٹ بول کو چلے آتا ہے کیا معلوم۔ لوگ کھاتے کھاتے ٹھسکا لگ کو مر جا رہی، ہچکی لگ کو مر جا رہی، چھینک کر مر جا رہی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، آج تو موت کا مارکیٹ گرم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیرلا کے اندر 6 بستیاں کا نام و نشان مٹ گیا، لاکھوں آدمی موت کے حوالے ہو گئے۔ کیسے کیسے منسٹراں تھے، کیسے کیسے پہلواناں تھے، کیسے کیسے کروڑ پتیاں، اربوں پتیاں، کربوں پتیاں تھے، اور کتنے خیالی خدایاں تھے، کھڑالے کو سلالے کو پوج رہے تھے، خیالی خدایاں بنا لیے تھے۔ کیا کوئی خیالی خدا کیا کسی کو بچا سکایا؟ کیا بچایا؟ کیا کوئی خیالی خدا کسی کی مدد کیا؟ میرے دوستو، بھائیوں، یاد رکھو، مرنے سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا، اپنے رب کو جاننا۔ معلوم نہیں موت پیچھے کھڑی ہے، کب سامنے آ جائے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ خیال خزاں رہے، ارے ہم کیا رہے جب نہ رسول خدا رہے۔ ایسے پیارے اللہ کے رسول، ایسے پیارے اللہ کے حبیب، مٹھی کا اوڑھنا پڑیا، خبر میں سونا پڑیا۔ میرے دوستوں، اللہ ویسے ہی اٹھا لیتا ان کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، ایسا پیارے نبی کو بھی اللہ اٹھا لیتا۔ میرے دوستوں، موت کیوں دیا؟ لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ایک مثال دے کے سمجھاؤں آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے بولیا کہ حضرت، میں یہ خواب دیکھا ہوں، اس خواب کی تعبیر بیان کرو، اس خواب کے معنی مطلب مجھے بیان کرو، کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک شیر مجھے بھگا لے کر آ رہا تھا خواب میں، میں بہت پریشان ہو کر بھاگتا، ایک سکی بوڑی تھی، ایک پانی نیسو کنواں تھا، اور اس کنویں کے اوپر ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنی اس کنویں میں اتری ہوئی تھی۔ ایسا ٹہنی اتری ہوئی تھی اس کنویں کے اندر۔ میں اس ٹہنی کو پکڑ کر پینگ لیا، اس باوڑی کے اندر اتر گیا۔ اس باوڑی کے اندر دیکھوں تو ایک مگر منہ کھولا ہوا ہے، اور پریشان ہو گیا میں۔ باہر دیکھوں تو شیر منہ کھولا ہوا ہے، شیر انتظار کر رہا ہے مجھے ہڑپ کرنے کے لیے۔ اور اس باوڑی میں دیکھوں تو اس باوڑی میں ایک اژدھا منہ کھولا ہوا ہے، باوڑی میں اژدھا اور باہر شیر، اور جس ٹہنی کو میں پکڑ کر پینگا تھا وہ ٹہنی کو ایک اجلا، ایک کالا چوہا کتر رہا ہے۔
اتنے میں بھی بہت پریشان ہوا، اگر ایسے ہی میں لٹکتا رہوں تو ٹہنی ٹوٹ جائے گی اور میں اس اژدھے کے منہ میں گر جاؤں گا۔ بہت پریشان ہوا، اتنے میں میرے منہ میں شہد پڑی، وہ شہد چاٹتے ہی میں اس ٹہنی کو بھی بھول گیا، اس شیر کو بھی بھول گیا، اس اژدھے کو بھی بھول گیا۔ کیا اس کے معنی مطلب ذرا معنی کیا ہیں بولیے؟ تو بزرگ کہتے ہیں جو شیر تیرے پیچھے پڑا تھا وہ تیری موت تھی۔ موت ہمیشہ انسان کے پیچھے رہتی ہے، کب سامنے آ جاتی ہے معلوم نہیں۔ اور جو کھوا تو دیکھا تھا وہ تیری خبر تھی، اور جو ٹہنی جھاڑ کے پکڑ کر پینگا تھا وہ تیری حیاتی تھی، وہ ٹہنی تیری عمر تھی، اور ایک کالا اجلا چوہا جو کتر رہا تھا وہ ایک رات ایک دن تیرے اوپر گھٹنے والا تھا۔ اور جو تو اژدھا دیکھا تھا وہ تیرا برا عمل تھا، یعنی جھوٹ، مکاری، دھوکہ دغل بازی، 420، کمزوروں کو ستانا، امن شانتی کو غارت کرنا، خون خرابے کو عام کرنا، یہ تیرا برا عمل تھا۔ اور جو شہد تیرے منہ میں پڑی تھی وہ دنیا کی لذت تھی۔ دنیا کی لذت میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے لذت کی شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گا۔ لذت تو ایک دن چل جائے گی، جوانی ڈھل جائے گی تو لذت بھی چل جائے گی، وہ بڑھاپا تیرا مصیبت کا بن جائے گا۔ اسی لیے جوانی میں اپنے اللہ کو خوش کر لے، اپنے رب کو خوش کر لے، تیرا بڑھاپا بھی مبارک ہوگا۔ پھر بڑھاپے کے بعد جوانی مل جائے گی، موت کے بعد جوانی مل جائے گی، وہ جوانی پھر کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے جنت میں بادشاہ بن کے داخل ہو جائے گا۔ میرے دوستو بھائیوں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلے کی تلاش کرو، وسیلہ حاصل کرو، وسیلہ معلومات کر لو، وسیلے کے ساتھ جیو۔ میرے دوستوں، وسیلہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے بچہ ماں کی پیٹ کا وسیلہ لیتا ہے، 9 مہینے مکمل خوبصورت بن کے نکلتا ہے، پھر ماں باپ کی گود کا وسیلہ لیتا ہے، ماں باپ کا سہارا لیتا ہے، پھر میسٹر کا سہارا لیتا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، علم جب حاصل کرتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، لائر بھی بن جاتا ہے، انجینئر بھی بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بچپن میں جو بھی بڑوں کا احترام کرتا ہے اور چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے اور استاد کی قدر کرتا ہے، ماں باپ کی قدر کرتا ہے، وہ جوانی میں بہترین انسان بن جاتا ہے، عزت حاصل کرتا ہے۔ اور جو بچپن میں شریر رہتا ہے، بدماش بچہ، شریر بچہ، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہتا ہے، ماں باپ کو جواباں دیتے رہتا ہے، استادوں کو جواباں دیتے رہتا ہے، اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں کو ستاتے رہتا ہے اور بڑوں کا دل دکھاتے رہتا ہے، ایسا بچہ جوانی میں روڑی لفنگا بن جاتا ہے، بس اسٹانڈوں میں پیسے وصول کرنے لگتا ہے، اور جو ہے اور کولی ڈھونے لگتا ہے، بس اسٹانڈوں میں کولی ڈھونے جانا، ریلوے اسٹیشنوں میں کولی ڈھونے جانا، اور کہاں آدمیوں کو ستانا،
اور جیل میں جا کر ہاتھاں پاں توڑ لینا، جیل میں مارا کھانا، یہ حالت ہوتی ہے اگر بچپن میں علم حاصل نہیں کریا اور بچپن سے اگر بڑوں کا ادب نہیں کریا تو میرے دوستو بھائیوں، اسی لیے اللہ فرمایا وسیلے کے ساتھ جیو۔ وسیلہ کیا ہے؟ بہترین استاد تمہارا وسیلہ ہے، قرآن اور حدیث تمہارا وسیلہ ہے، اچھا علم تمہارا وسیلہ ہے، اور وسیلے کے ساتھ جیو۔ وہ جاہدو، جہاد کرو اور جہاد کرتے رہو۔ جہاد کیا ہے؟ برائی کو مٹانا، بھلائی کو پھیلانا، عداوت کو، نفرت کو مٹانا، پیار محبت کو پھیلانا، اور ظالموں کے ظلم کو مٹانا، کمزوروں کی مدد کرنا۔ میرے دوستوں، جیسا شری رام جی جہاد کیے والی کے اوپر، راون کے اوپر، والی اور راون کے ظلم کو مٹائے اور حق والوں کا حق دلائے، دوسروں کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں رکھ لے کر لڑے اور حق والوں کو حق دلائے، یہ ہے جہاد۔ جیسے شری کرشن جی کنس کے اوپر جہاد کرے اور معصوموں کو بچائے اس کے ظلم سے۔ میرے دوستوں، اسی طرح ارجن، بھیم، دریودھن، دشواسن کے ساتھ جہاد کرے، حق والوں کو حق دلائے۔ میرے دوستو بھائیوں، جہاد اچھا کام کرنا، برائی سے خود رکنا، اوروں کو روکنا، یہی جہاد ہے میرے دوستوں، پہلا جہاد۔ اور اللہ کے لیے اپنی جان لٹا دینا جہاد ہے، اللہ کی محبت میں، پربھو ایشور کی محبت میں۔ میرے دوستو بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم خیر والی امت بن کے رہو، اخرجت للناس، اور سارے انسانوں کو اس پربھو ایشور کی پہچان کراتے رہو، اس زمین آسمان کے مالک کی پہچان کراتے رہو، تامرون بالمعروف، اور اچھائی کو پھیلاتے رہو۔ اچھائی کیا ہے؟ پیار محبت، سلام دعا، اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں پر احسان کرنا، اور سب کو اپنے بھائی سمجھنا، اور سب سے بھلائی کا کام کرنا۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر چیزوں سے بچنا، اور دوسروں کو بھی منکر چیزوں سے بچانا۔ منکر چیز کیا ہے؟ شراب نوشی کرنا، حرام خوری کرنا، حرام خوری کرنا، زنا خوری کرنا، اور معصوموں کو ستانا، لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کا مال ہڑپ کرنا، کمزوروں کو پریشان کرنا، کمزوروں کا مال چھنا کو کھانا۔ میرے دوستوں، ایسے برے کاموں سے بچنا اور دوسروں کو بھی طاقت رہے تو بچانا۔ میرے دوستو بھائیوں، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے لیے جیو گے، اللہ کے لیے مرو گے۔ کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کو جا کر تم کیا اقرار کرتے ہو؟ جو کہتے ہو وہ کرنا ہے، جو کرنا ہے وہی کہنا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، تم جا کر کہتے ہو انی وجہت وجہہ، میں اس کی طرف اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں۔ کس کی طرف؟ فطر السماوات والارض، یہ زمین آسمان کا مالک ہے، پربھو ایشور ہے، پرمیشور ہے، اس کی طرف میں اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں۔ یعنی میرا چہرہ اس کی مرضی سے رکھوں گا، اس کی طرف میرا چہرہ پھیر دوں گا، یہی تو اقرار کر رہا ہے۔ فطر السماوات والارض حنیفوں، حنیف کے معنی میں باطل لوگوں سے دور ہو جاؤں گا، باطل لوگوں سے کٹ کے رہوں گا، یعنی دلی محبت نہیں کروں گا، جاہلوں سے اور ظالموں سے، دھوکے بازوں سے،
جھوٹوں سے مکاروں سے میں دور رہوں گا، ہاں، اور ان کے ساتھ گھل مل نہیں جاؤں گا۔ حنیف کے معنی حنیف و امانا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں رہوں گا، میں شرک کروں گا بھی نہیں، شرک کرنے والوں کے ساتھ گھل مل کے رہوں گا بھی نہیں۔ انا صلاتی میری عبادت، وہ نسکی میری قربانی، وہ محیایا میرا جینا، وہ مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین خالص اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین لا شریک لہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی انبیاء اولیاء شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کا غلام نہیں، یہی تو اقرار کر رہا ہے۔ اور اللہ بھی قرآن میں وہی فرماتا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا مرنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، میں اس کے جان مال کو خرید لیا، اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا، جنت میں بادشاہ بنا کے داخل کروں گا۔ جب جنت میں اللہ بادشاہ بنا دے گا، پھر جنت میں کبھی بڑھاپے کی صورت نہیں دیکھے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، 25 سال کا جوان، منہ پر داڑھی نہیں رہے گی، بغیر داڑھی کے سونے اور چاندی کا لباس ہوگا، ہیرے اور موتیوں کا لباس ہوگا، اور سونے اور چاندی کا گھر ہوگا۔ اور یاد رکھو کبھی جنت میں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹنوں کا کھائے گا، 70 اڑی کا بن کے رہے گا، ٹنوں کا کھائے گا، وہاں کما کو کھانا پکا کو کھانا نہیں، خالی نیت کر لیا اور ارمان کر لیا یہ چیز کھانا، وہ چیز آ جائے گی، ٹنوں کا کھلائے گا اللہ، اور ڈکار دیا تو ہضم ہو جائے گا، پیخانہ بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، سرکہ درد بھی نہیں، ہیبت بھی نہیں۔ ایسا گھر ملنا ہے، رب کی مرضی سے جینا ہے۔ زمین کے اوپر تو رب کی مرضی سے جیے گا، خود کی مرضی سے جنت میں رہے گا، نہیں یہاں خود کی مرضی سے جیے گا، ارے کہاں کا اللہ کہاں کا رسول کون دیکھا قرآن حدیث، بے ایمان منافق بن کے جیے گا، رب کی مرضی سے جہنم کو جانا پڑے گا۔ یہی آزمائش امتحان ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ عاقل اور غافل میں بس فرق اتنا ہے، عاقل ادھر دیکھا اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف، غافل صرف یہاں دیکھتا ہے، یہاں جو کچھ مل جاتا ہے یہاں کے ملنے میں مست ہو جاتا ہے، یہ غافل کی نشانی ہے۔ مرنے سے پہلے عاقل بنو، غافل بندے کچھ سوچ ذرا، دنیا پل بھر کا ٹھکانہ ہے، سودا کر لے کچھ نیکی کا، کوئی دم میں یہاں سے جانا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا کسی کو پرمنٹ نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن چھوڑ دینے کی ہے۔ ہمارے باپ دادا چھوڑے ہیں، ہم تو مردوں کے رشتہ دار ہیں، ان ہاتھوں سے کتنے آدمی کو مٹی کر کو ہی، ان ہاتھوں سے کتنے آدمی کو انگار لگا کو ہی، ایک دن ہم کو بھی تو مرنا ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑی۔ میرے دوستوں بھائیوں، موت آنے سے پہلے رب کو جانو، رب کو پہچانو، اور ان رب کے چیزوں کو جانو۔ یہ ہے عمل داس کی پھلی، یہ عمل داس کی پھلی روڈوں میں جنگلوں میں سب رہتی ہے، کھیتوں میں باغوں میں باغیچوں میں سب رہتی ہے، ایسا لٹکتے رہتی ہے، ہرے ہرے پھلیاں پکتے کے من کا آلے ہو جاتی۔ میرے دوستوں یہ خون کو پاک اور صاف کر ڈالتی ہے، اور یہ ڈال کر اسی کا پانی پینا۔ اور کلونجی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کلونجی کا کالا بیج سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے، کوئی بیماری نہیں پکڑتی، تو اسی کا پانی پینا۔ کلونجی ڈالنا 1 چمچہ، اور یہ پھلی ڈالنا، پکا کے یہی پانی پیتے رہنا،
یہ پیتے رہے تو آپ کا خون پاک اور صاف رہتا ہے, کوئی بیماری نہیں آتی انشاءاللہ. دوستو بھائیوں, اور بھی معلومات کر لینے کا ہے تو انشاءاللہ 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے ہر دن آتے رہتا ہے صبح کو. سیکھتے رہو, دنیا کو سکھاتے رہو, یہاں بھی خوش رہو گے, مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش رہو گے. یہ سیکھنے اور سکھانے کا انعام ہے دوستوں. اور مجھے بات کرنا ہے تو شام کو 7 بجے سے 9 بجے تک 3 لہجیاں کا ٹائم رہتا ہے. کیا کھائے تو پیے تو بیماریاں نہیں آتے, کون سے پھول پتے کھانا, کون سے جڑ بوٹیاں کھانا, بتاتے رہتا ہوں. ریکارڈنگ کے ساتھ بات کرو. اور معلومات کر لینے کا رہا 9880345330, اس سے معلومات کر لو. اور مجھے ملنے کا رہا تو 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک کرناٹک, شیموگا, اشوک نگر, 7 کراچ چینل ایریا, بسونا کی دکان کے سامنے. فون کر کو نام لکھا کا آنا. اور جو بھی آتی ہوٹل میں کھانا نہیں, اور ڈائریکٹ آؤ, کھانا ریڈی رہتا ہے, کھانا ناشتہ ریڈی رہتا ہے. کھا لے کو سیکھ لے کو جانا. کھلانے پیسے نہیں, سکھانے پیسے نہیں, فری سروس. خالی کلونجی کے کشائے کے پیسے. 1700 روپے میں 1 مہینے کا پیک ملتا ہے. کلونجی کا کشایا, ہر بیماری کا صفایا. ایسے 200 کے قریب جڑ بوٹیاں ڈال کے بناتا ہوں انشاءاللہ. وہ شیموگا سے منگا لو 9343560908, اسی فون نمبر سے منگاؤ. اگر دوسرے فون نمبر سے منگائے تو میرے ڈپلیکیٹ بچہ کا ملتا ہے. ڈپلیکیٹ بچے زیادہ ہوگی مجھے دہلی میں, بمبئی میں, ہاں کلکتہ میں, بنگلور میں, ہر جگہ ڈپلیکیٹ بچے زیادہ ہوگی. ڈپلیکیٹ بچہ کا ڈپلیکیٹ کشایا زیادہ ہوگا. اس لیے اوریجنل کشایا ملنا ہے تو 9343 سے منگانا. اور مجھے ملنے کا رہا تو 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک انشاءاللہ. اسے شیئر کرو, اسے کتنا شیئر کرتے ہیں اللہ کے فضل میں ہوتی. اور دوسرا, سیریس پیشنٹ نہ کوئی ہلاؤ کو, ناک میں منہ میں پائپ باندھے کو, ایمبولینس کے اندر ڈالے کا انہوں کو, دودھ پینے کے بچوں کو پلاؤ کو, ان کو ہاسپٹل لے جاؤ. اور تیسری بات, یہاں لنچا رشوت پوچھنے کوئی بھی آنوں کو, کیونکہ ہمیں کاروبار نہیں کر رہی, بزنس تجارت نہیں کر رہی. یہاں اللہ کی پہچان کرا رہی, یہ اللہ کے چیزوں کی پہچان کرا رہی. تم نہ بیماریاں سے بچا رہی, پھر بھی آپ کو ہم نہ پریشان کرنے گئے. آتے آتے ایکسیڈنٹ ہو مرتی, نہیں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو مرتی, نہیں تو ہارٹ اٹیک آ کو مرتی, نہیں تو کینسر آ کو مرتی, نہیں تو لخوا مار کو مرتی. کر بھلا ہوگا بھلا, انت بھلے کا بھلا. کیا برا ہوتا ہے برا, انت برے کا برا. اچھا کر میرے بھائی, اچھا ملتا ہے. برا کریا, برا ملتا ہے. دیکھو کیرلا میں 6 بستیاں صفے ہستی سے مٹ گئے. کیسے کیسے روڈیاں تھے, کیسے کیسے پہلوانا تھے, کیسے کیسے انجینئراں, ڈاکٹراں, لائراں تھے. میرے دوستوں, انشاءاللہ بھلا کرے تو ہی بھلا ملتا ہے, برا کرے تو برا ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.